بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامک دوستو۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو بڑی محبت والا بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا کام ہے ایک دوسرے کو ڈھک کر رکھنا۔ آج کل کے معاشرے میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم الگ ہے۔ میاں بیوی میں آپسی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں پیار سے رہتے ہیں تو گھر والوں کو پسند نہیں آتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا کی بنایا۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں اس کی نیک بیوی سے ہی بہار ہوتی ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی پوری کائنات ہوتا ہے۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہیں دینی پڑے۔ شوہر کا تھوڑا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک مرد کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ اپنے ساتھی کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ سننے کو ملا جس سے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک شہر میں ایک دفعہ ٹرین کی پٹریاں بچھ رہی تھی۔ ٹرین کی پٹریاں بچھتے وقت پٹریاں قبرستان کے پاس سے گئی۔ جب کھدائی ہونے لگی تو اس دور میں قبرستان کی زمینوں پر باؤنڈری نہیں ہوتی تھی۔ کھدائی کے دوران ایک قبر کھولی گئی تو ایک عورت کی قبر ملی۔ پرانی قبر تھی، 25 سے 30 سال پرانی قبر تھی۔ عورت کا انتقال ہوئے 25-30 سال ہو گئے تھے، لیکن اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی زندگی لوگ جانتے تھے، نہ وہ زیادہ نمازی تھی نہ زیادہ دیندار تھی۔ ایک عام سی عورت تھی، نہ پڑھی لکھی تھی، ایک عام سی گھریلو عورت تھی۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کر دیا گیا اور اس کا شوہر زندہ تھا۔ قبر کھلی، کفن دیکھ کر لوگوں نے اس سے واپس بند کر دیا۔ پٹریاں دور سے گئی، لیکن لوگ اس کے شوہر کے پاس پہنچ گئے اور اس کے شوہر سے پوچھے کہ سچائی بتانا کہ تمہاری بیوی کی نیکیاں کیا تھی۔ کا شوہر زندہ تھا، اس کا شوہر زندہ تھا۔ قبر کھلی، قبر بالکل تر و تازہ تھی اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو قبر بیرل ڈھانک دی گئی اور پٹریاں دور سے لے جائی گئی پھر، لیکن لوگ اس کے شوہر کے پاس پہنچے اور شوہر کے پاس پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ سچ بتانا تمہاری بیوی کی نیکی کیا تھی جس کی وجہ سے 25-30 سال ہو گئے لیکن ابھی تک اس کی قبر کو نے جو ہے وہ اس کی کفن کو بھی میلا نہیں کیا۔ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا نہ پوچھو تو اچھا ہے، اس نے کہا نہ پوچھو تو اچھا ہے کہ اس کی نیکی کیا تھی۔ لوگوں نے کہا اگر بتا دو گے تو ہمارے لیے کچھ نیکی کا راستہ نکل آئے گا۔ کہا بتا دوں گا، لیکن چھپا ہوا راز ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ کہا تمہیں بتانا ہوگا۔ جب لوگوں نے بہت اس کو پریشر کیا، ٹارچر کیا، تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میری جس دن سے اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، ماں باپ نے زبردستی شادی کر دی تھی میری، حالانکہ میں شادی کے قابل نہ تھا۔ میں حیا کے پردے میں اپنی بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں، بہنیں سب سن رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس نے کہا میں شادی کے قابل نہ تھا، ماں باپ نے زبردستی میری شادی کر دی اور ماں باپ کی خوشی کے لیے میں نے شادی کر لی، اور اس کے بعد جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے اس کو بتا دیا کہ میں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن اس خاتون کا حال یہ تھا کہ وہ زندگی بھر کڑوے گھونٹ پیتی رہی، لیکن میرا یہ عیب اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ شاید یہی عیب پوشی کی برکت ہے کہ 25-30 سال سے قبر میں سو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کا کفن میلا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے کسی کے عیب پر پردہ ڈالنے کی برکت۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج تو ہمیں شوق لگتا ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، ذلیل کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالو، عیب بیان کرو، اور پھر وہ لوگ جن کے خود اتنے عیب ہو، اتنی گندگی جن کے دامن سے خود چمٹی ہوئی ہو، اگر وہ دوسروں کے عیب بیان کرے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ یاد رکھنا، ہر انسان یہ سوچ لے
ایک دن اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، رب کو منہ دکھانا ہے، اس کی مخلوق کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اس کی مخلوق کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، رب کی بارگاہ میں منہ کیا لے کر کے جائیں گے؟ اس لیے انسان کا احترام سیکھ لے، انسان کی تعظیم سیکھ لے۔ کبھی انسان نے سوچا ہمارے یہاں امام جب سلام پھیرتا ہے، نماز کا جب وہ سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد امام کعبے کی طرف چہرہ کر کے نہیں بیٹھتا، بولو بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا، بلکہ کدھر رخ کرتا ہے؟ یا دائیں کر لیتا ہے یا بائیں کر لیتا ہے، دونوں سنت ہے، دائیں بھی کر سکتے ہیں اور بائیں بھی، دونوں سنت ہے۔ ہم لوگ دائیں اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دائیں طرف مدینہ منورہ ہے، اس لیے بھی کر لیتے، لیکن اگر کوئی بائیں بھی کر لے تو یہ خلاف سنت نہیں ہے، یا دائیں یا بائیں، لیکن مقتدی کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا۔ وجہ اللہ اکبر، نماز میں اس لیے پیٹ کر کے کھڑا تھا کہ مجبوری تھی کہ کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے، لیکن اب نماز ہو گئی ہے تو اتنے سارے مومنوں کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھے، بلکہ یا تو دائیں رخ کر لے یا تو بائیں رخ کر لے۔ آپ غور فرمائیں، غور تو کریں انسان کا احترام کتنا ہے۔ اللہ اکبر، جو نماز کے بعد امام پیٹ نہیں کرتا، نماز کے باہر نکل کر ایک دوسرے کو پیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ ایک دوسرے کی حرمت کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے کبھی فلسفہ سمجھا ہی نہیں۔